امریکی صدر جناب ٹرمپ صاحب نے اس بات کا پھر ایک بار کھلے طور پر اظہار کیا ہے کہ ہم ایران میں اصل میں رجیم چینج چاہتے ہیں، یعنی وہاں کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنئی مجھے پسند نہیں ہے، اس طرح کے اور دیندار لوگ جو دنیا میں حکومت کرتے ہیں وہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ افغانستان میں اگر دیندار طبقے کی حکومت آ گئی ہے تو ہے وقتی طور پر، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو بھی دبوچنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر، قرآن کے نام پر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی حکومت اگر اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش کرے گی پوری دنیا میں تو ہم کو وہ پسند نہیں ہے۔ چونکہ ہم دجال کے نمائندے ہیں، چونکہ ہم شیطان کے نمائندے ہیں، چونکہ ہم گنہگاروں کے نمائندے ہیں، چونکہ ہمارا کام ہی دنیا میں گناہ پھیلانا ہے، ہمارا کام ہی دنیا میں ضلالت اور گمراہی پھیلانا ہے، ہمارا کام یہ کہنا تو ہے کہ ہم اچھائی کی بالادستی چاہتے ہیں، عدل و انصاف چاہتے ہیں، اچھی تہذیب چاہتے ہیں، اچھی شناخت چاہتے ہیں، لیکن ہم خواتین کے کپڑوں کو مختصر کروائیں گے، ہم خواتین کو بے حجاب کروائیں گے، ہم کمزوروں کو کچل دیں گے، ہم طاقتوروں سے ڈریں گے، ہم امریکہ میں جمہوریت کا بول بالا تو کریں گے لیکن امریکی جمہوریت کو مالداروں کی لونڈی بنا دیں گے۔ کیا امریکہ میں جمہوریت ہے؟ امریکہ میں الیکشن میں جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں پورے ورلڈ میں کہیں پر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جمہوریت تو ایک دھوکہ ہے۔ اس جمہوریت کو یہودیوں نے خریدا ہے، اس جمہوریت کو صہیونیوں نے خریدا ہے۔ جمہوریت کے نام پر جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ ایک اس کے پیچھے لمبی سازش ہے۔ چونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے، بات سمجھنے کی ہے، ان کی تعداد 1.5 کروڑ کے آس پاس ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا پر ہم کو حکومت اگر کرنی ہے تو ہم تعداد کے اعتبار سے حکومت نہیں کر سکتے ہیں، حکومت تو وہی کریں گے جن کے پاس تعداد ہوگی، تو وہ سب لوگ حکومت تو کر نہیں سکتے ہیں، ان کے چنندہ لوگ حکومت کریں گے۔ اور دنیا تو چالاک ہو رہی ہے، دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ مشاورتی نظام ہونا چاہیے، تو مشاورتی نظام کو اس طرح کی ٹویسٹ دے دو، اس طرح اس کو گھیر دو، اس طرح اس کو قانون کی شکل میں اس کو جکڑ دو کہ ہم اس کو خرید سکیں۔ اب امریکہ کے پارلیمنٹ میں چاہے وہ ریپبلکن پارٹی کا ہو اور چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کو کانگریس کہا جاتا ہے، اور وہ سب اگر الیکشن جیتیں گے تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور پیسہ لینے کے لیے یہ سبھی لوگ ان یہودی اور صہیونی کمپنیوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ یہ پیسہ ان کو مہیا کرتے ہیں اور وہ الیکشن لڑتے ہیں، اور الیکشن لڑنے کے بعد پھر ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ جیریڈ کشنر جو کہ امریکی صدر ٹرمپ کا داماد ہے، یہودی ہے۔ اسی طریقے سے وٹکوف جو مشرق وسطیٰ میں ان کا ایلچی ہے، ان کا نمائندہ ہے، ان کا سفیر ہے، اور ایران سے گفتگو کرتا ہے، جو کہ ایپسٹین فائلز میں جن کا نام آیا ہوا ہے، اور ایپسٹین کا جو کہ گہرا دوست رہا ہے اور امریکی صدر کا مشیر ہے، ایڈوائزر ہے۔ تو یہ سبھی لوگ وہی لوگ ہیں، وہی لوگ پوری دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ اب امریکہ نے یہ کہا ہے چونکہ اسرائیل کو بچانا ہے اور اسرائیل کی حمایت کرنی ہے اور اسرائیل کا حلیف بن کر کے رہنا ہے، کہ ہم ایک دوسرا سب سے بڑا جنگی بیڑا جو ابراہم لنکن سے بھی بڑا ہے اس کو بھی بھیج رہے ہیں، اور ہمارا اصل مشن وہاں پر رجیم چینج ہے، مطلب وہاں کی حکومت کو ختم کرنا ہے، وہاں پر تختہ پلٹ کرنا ہے، وہاں پر حکومت کی گدی پر کسی اور کو لا کر کے بٹھانا ہے۔ بات ہونے جا رہی ہے، بات سوئٹزرلینڈ میں ہونے جا رہی ہے 17 فروری کو بات ہوگی کہ بھائی آپ دور تک جو مار کرنے والے میزائل بنا رہے ہیں اس کو مت بنائیے۔ یہیں پر آ کر کے بات اٹک گئی ہے۔ آپ پروکسیز کی جو مدد کرتے ہیں، یعنی وہاں پر ایران کے جو حلیف ہیں جن کی مدد کی جاتی ہے ان کی مدد نہ کرو، بات یہیں پر اٹکی ہوئی ہے، ورنہ ایٹم بم پر تو بات تقریباً بنی ہوئی ہے۔ ایران نے تو کہا ہے کہ بھائی ہم ایٹم بم بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اتنا ہی یورینیم پیدا کر رہے ہیں جتنے کے ذریعے ہمارے ملک کے اندر کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ لہٰذا بات 17 فروری کو ہونے والی ہے، اور اس طرف سے انہوں نے دھمکیاں دینا پھر سے شروع کر دیا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہوں گے اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو، اگر جھک کر آپ نے معاہدہ نہیں کیا تو۔ ایران جھک کر معاہدہ کرنے والا نہیں ہے۔ الملحمۃ الکبریٰ، الملحمۃ العظمیٰ اور تیسرا ورلڈ وار جو وہاں پر ہوا چاہتا ہے، اسی کے لیے یہ تمام حالات بن رہے ہیں۔ آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے، 17 فروری کو کیا بات بنتی ہے۔ ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے کشیدگی، دباؤ، ان کی طرف سے بیانات جاری ہے۔ بیانات تو وہ پچھلے کئی دنوں سے دے رہے ہیں اور ابھی بھی بیانات دے رہے ہیں۔ حالات کیا بنتے ہیں دیکھنا ہوگا، وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ 17 فروری کو میٹنگ ان کی پھر سے ہونے والی ہے سوئٹزرلینڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔